اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی قوت عطا فرمائی تھی، یعنی آپ علیہ السلام پرندوں کی گفتگو سن کر سمجھ جاتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مور کی آواز کو سن کر فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے غافلو، اللہ کو یاد کرو۔ مور کی آواز سن کر فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ گدھ کی آواز سن کر فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے انسان جتنا چاہے تو زندہ رہے، آخر تجھے موت آنی ہے۔ اسی طرح کئی مقامات پر آپ علیہ السلام نے پرندوں کی گفتگو کی نشاندہی فرمائی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں چیٹیاں رہتی تھیں۔ چیٹیوں کی یہ بستی طائف یا شام میں تھی۔ ایک چیٹی بولی، اے چیٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تم کو بے دھیانی میں کچل نہ ڈالے۔ چیٹیوں کی یہ حکم دینے والی ان کی ملکہ تھی جو لنگڑی تھی، جس کا نام طافیہ یا منذرہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کی آواز 3 میل سے سنی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو آگے چلنے سے روک دیا تاکہ چیٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو سکیں، اور آپ علیہ السلام چیٹی کی بات سمجھنے پر قدرت رکھنے کے سبب اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر مسکرا دیے اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ ایک روایت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھی بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے۔ کیا دیکھا کہ ایک چیٹی اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر بارش کی دعا مانگ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، واپس چلو، تمہاری بارش کی دعا قبول ہو گئی۔ اس چیٹی نے بارش کی دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا پر حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر قدرت عطا فرمائی اور ہوا کو آپ علیہ السلام کے تابع فرما دیا کہ آپ جہاں چاہتے چلے جاتے۔ گویا ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس طرح تابع کر دیا جیسے سواری انسان کے تابع ہوتی ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا پر مکمل حکومت تھی۔ یہ ایک ایسی سواری تھی جس پر سفر کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ آپ جس طرف جانا چاہتے ہوا آپ علیہ السلام کو لے جاتی۔ آپ صبح سے زوال تک اتنا سفر کر لیتے جتنا سیاح لوگ، یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والے، 1 ماہ میں کرتے، اور زوال سے شام تک اتنا سفر کر لیتے جتنا 1 مہینے میں کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح بیت المقدس سے روانہ ہوتے اور شام تک 1 مہینے کی دوری پر موجود شہر استغر پر پہنچ جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لکڑی کا ایک تخت بنایا گیا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس پر ضرورت کی تمام چیزیں رکھی جا سکتی تھیں، مثلاً پختہ مکانات، محلات، خیمے، سامان سفر، گھوڑے، اونٹ اور دوسری بوجھل اور وزنی چیزیں۔ ان کے علاوہ انسان، جنات، حیوانات، پرندے وغیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کا ارادہ فرماتے، چاہے وہ سفر جنگ کے سبب ہو یا اس کا مقصد صرف سیر ہو یا ملاقات، تمام سامان اس تخت پر رکھ دیا جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا اس تخت کو بلندی پر پہنچا دیتی اور ہوا اس تخت کو اٹھا کر چلنے لگتی اور آپ جہاں چاہتے تشریف لے جاتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دمشق سے صبح روانہ ہوتے، استغر میں اترتے، یہاں اتر کر دوپہر کا کھانا تناول فرماتے اور پھر سفر میں گم ہو جاتے۔ رات کابل میں بسر کرتے۔ دمشق اور استغر میں 1 مہینے کی دوری ہے، اسی طرح کابل اور استغر میں بھی 1 مہینے کی دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانبے کی دھات کا ایک چشمہ عطا فرمایا تھا۔ جتنے تانبے کی ضرورت ہوتی اتنا اس چشمے سے لے لیا جاتا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تانبے کو آپ علیہ السلام کے لیے اس طرح نرم کر دیا تھا جیسے آپ کے والد مکرم حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔
آپ ٹھنڈا تابہ بغیر آگ اور بغیر کوٹے ضرورت کے مطابق ڈھال دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی قدرت عطا فرمائی تھی اور جنات کو آپ علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا کہ آپ علیہ السلام جو خدمت ان سے لینا چاہتے جنات وہ خدمت بجا لاتے اور ہرگز نافرمانی نہ کرتے۔ اگر کوئی جن بغاوت کرتا اور آپ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرتا اسے اللہ تعالیٰ سخت سزا میں مبتلا فرما دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کو اس قدر نعمتوں سے مالا مال فرما دیا اور اتنا فضل عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی شان بلند تر ہوتی چلی گئی اور اپنی نعمتوں کا مالک بنا دیا کہ نہ ہی آپ علیہ السلام سے کوئی حساب لیا جائے گا اور نہ ہی آپ کا کوئی حساب ہوگا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔